پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، پشاور ہائی کورٹ کل فیصلہ سنائے گا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کی سماعت، بیرسٹر علی ظفر نے دلائل میں کہا 70% ووٹ بینک پی ٹی آئی کا ہے، ہمیں انتخابی نشان نہیں ملا تو ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے اور پھر ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی۔ توشہ خانہ کیس، بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر فرد جرم عائد، قومی خزانے کو 1.5 ارب سے زائد کا نقصان پہنچانے کا الزام۔ چارج شیٹ میں کہا گیا مختلف سربراہان مملکت سے 108 تحائف ملے، 58 تحفے اپنے پاس رکھے، مالیت بھی کم ظاہر کی۔ جیولری کا تخمینہ لگانے والا سہیب وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس 17 جنوری کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ دونوں کیسوں میں ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ اور شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے حوالدار محمد ظاہر کی نماز جنازہ ادا، شہید حوالدار کو مردان کے آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سینئر فوجی افسران، لواحقین اور بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ سپریم کورٹ کی جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایت گزاروں کو فریق بنانے کی ہدایت، جسٹس مظاہر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف آئینی درخواست پر سماعت، سپریم کورٹ نے جسٹس مظاہر نقوی کی حکم امتناع فوری دینے کی درخواست مسترد کر دی، ترمیمی درخواست جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ جہلم کے تعمیراتی منصوبوں میں مبینہ کھوٹ بوٹ کا کیس، احتساب عدالت نے فواد چودھری کا 12 جنوری تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ جعل سازی کیس میں جوڈیشل مجسٹریٹ لاہور نے مونس الہی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اینٹی کرپشن نے موقف اختیار کیا، مونس الہی روپوش ہیں، وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ کراچی کے لیاقت آباد انڈر پاس میں گاڑی پر فائرنگ، نجی کمپنی کے فائنانس مینیجر شکیل شیخ جاں بحق، پولیس کے مطابق ملزمان نے انڈر پاس میں گاڑی روک کر فائرنگ کی۔ کوٹری کے علاقے سائٹ میں میاں بیوی اور بچہ قتل، پولیس کے مطابق جائے وقوع سے اعلی قتل برآمد کر لیا۔ واقعات ذاتی دشمنی کا ہے یا ڈکیتی کی واردات، تحقیقات جاری۔ بیرون ملک سے کراچی پہنچنے والے 2 مسافروں میں کورونا کی نئی قسم کی تصدیق، ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق بینکاک اور ابوظہبی سے آنے والے 2 مسافروں کا JN1 ٹیسٹ مثبت نکلا۔ متاثرہ افراد کا تعلق کیچ اور حیدرآباد سے ہے، گھروں میں کوارنٹین کی ہدایت کر دی گئی۔ NCOC کا کہنا ہے گزشتہ ہفتے ملک میں کورونا کے 11 کیسز رپورٹ ہوئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا طالب علموں کو 10,000 موٹر سائیکلیں دینے کا اعلان، ای رجسٹریشن کا آغاز، محسن نقوی نے کہا ہم طالب علموں کو بلا سود 10,000 موٹر بائکس دیں گے، آلودگی ختم کرنے کے لیے 10,000 ای رکشا لوگوں کو دیں گے۔ لاہور میں آہستہ آہستہ الیکٹرک وہیکل آ جائیں تو ماحول پر بہت اثر پڑے گا۔ 15 جنوری تک نئی لائسنس فیس لاگو نہیں کر رہے، 16 جنوری سے فیس بڑھا دی جائے گی۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری، خان یونس پر حملوں میں مزید 15 افراد شہید، شہداء کی تعداد 23,000 سے زائد ہو گئی۔ زمینی کارروائی میں مزید 4 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیل کا غزہ میں سب سے بڑی اسلحہ ساز فیکٹری پکڑنے کا دعویٰ، اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے غزہ کی پٹی پر جنگ کے تیسرے مرحلے کی طرف جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر ریلیف اینڈ ورکس کہتی ہیں غزہ قحط کی جانب بڑھ رہا ہے، پناہ گاہوں میں جگہ نہیں رہی، لوگ کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں یا کچھ اپنی گاڑیوں میں، اموات میں ہر گھنٹے اضافہ ہو رہا ہے۔ جنوبی کیرولائنا میں صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم میں فلسطین کے حق میں نعرے، جو بائیڈن نے کہا میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں، اسرائیل سے بات کر رہا ہوں کہ وہ غزہ سے نکلے۔ شرکاء نے کہا اگر واقعی فلسطینیوں کا دکھ ہے تو جنگ فوری بند کرائیں۔ شرکاء فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے رہے، پولیس نے نعرے لگانے والوں کو باہر نکال دیا۔